تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر یوم عرفہ کے دن کی جو ہے فضیلت اور اہمیت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوم عرفہ کا دن کب ہے؟ تو یوم عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ کو جو ہے یوم عرفہ کا دن ہوگا، اور پاکستان تاریخ کے مطابق جو ہے 16 تاریخ بروز اتوار کا دن ہوگا۔ تو اس دن کی جو ہے بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت سے مردوں کو جہنم سے دور کرتے ہیں، جہنم سے بری کرتے ہیں، ان کی بخشش اور مغفرت کے اعلانات کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی عبادت پر، فرشتوں پر جو ہے یہ فخر کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ دن بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے۔ اس دن جو ہے حجاج کرام ایک بہت بڑی عبادت سر انجام دیتے ہیں، جس کو حج کی عبادت کا بہت بڑا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دن جو ہے بہت فضیلت اور اہمیت کا جو ہے حامل ہے۔ اس دن آدمی کو خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے روزے کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذوالحجہ کو جو ہے روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس دن روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ملک پاکستان کے اندر جو تاریخ بن رہی ہے وہ 16 تاریخ ہوگی، اتوار کا دن ہوگا، جس دن جو ہے 9 ذوالحجہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس دن روزے کا اہتمام کریں، اور روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سال پہلے اور سال بعد کے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ جتنے بھی فضائل ہیں، تو ان فضائل کے اندر جو بھی گناہوں کی معافی کے متعلق بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، اس سے آدمی کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو شیطان پٹی بڑھاتا ہے، بھئی آپ نے یوم عرفہ کا 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لیا، اب آپ کے سال پہلے کے سال بعد کے گناہ معاف ہو جائے، اب آپ کے لیے چھٹی ہے، کھلے گناہ کرو۔ اب یہ ایک شیطان کی پٹی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جو بھی فضائل، مثلاً حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی رمضان کے روزہ رکھتے ہیں اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو مسجد کی طرف قدم چل کر آتے ہیں تو اس پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو آدمی وضو کرتا ہے، وضو کے آزاد ہوتا ہے، اس پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے صغیرہ گناہ معاف۔ کبیرہ گناہوں کے متعلق اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو معاف تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک آدمی توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک آدمی کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور وہ بھی وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ بہت سے حقوق العباد والے گناہ ہوتے ہیں، جو ہم نے کسی مسلمان بہن بھائی کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، اور اس کے متعلق جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کے ہاں بھی معافی نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور یوم عرفہ کے دن کی فضیلت کو سامنے رکھ کر خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں، اور اسی طریقے سے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس دن کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔